معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 37 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کے سپاہی کارگاہ کے دوسری طرف خشکی پر بحری جہاز چلانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تیزی سے لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان جندارلی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں توپوں کی یہ آوازیں ہماری فتح کی آوازیں ہیں، ہمارے یہ قدم کافروں کے سینے کو روندنے والے شاندار مکے ہیں لالا۔ سب سے پہلے قسطنطنیہ پھر پوری دنیا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ جواباً جندارلی کہتا ہے میرے سلطان جب ایمان کے ساتھ متحد ہوتے ہیں تو امکانات مضبوط ہوتے ہیں، میں آپ کے ایمان کا گواہ ہوں، مگر خلیج کو عبور کرنے کا امکان؟ جواباً سلطان کہتے ہیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب بہادر متحد ہو جاتے ہیں تو وہ کیا مار کا سر انجام دیتے ہیں، خود ہی دیکھیں خلیل پاشا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اسے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ساری تیاریاں دیکھتے ہوئے جندارلی حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے گویا یہ شیر کی کھچار ہے میرے سلطان، گویا یہ بھیڑیوں کی کھچار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تو بھیڑوں کی ترسیل کے لیے بندرگاہ بنائی گئی ہے سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں ہر بات پر غور کیا گیا ہے، خدا کے حکم سے ناقابل تسخیر رہ جانے والی کوئی بھی جگہ نہیں بچے گی۔ یہ کہتے ساتھی سلطانوں سے لے کر آگے بڑھتے ہیں تو جندارلی کہتا ہے سلطان معظم یہ ساری تیاریاں، یہ سارا کھانا اور یہ سارا ساز و سامان آپ نے کب پہنچایا؟ سلطان کہتے ہیں ہم نے جن سپاہیوں کو اپنے ساتھ کیا ہے وہ ایمانی فوج کے سپاہی ہیں، ہم انہیں عبور کرنے کو کہتے ہیں اور وہ صحراؤں کو عبور کرتے ہیں، ہم انہیں گزرنے کو کہتے ہیں اور وہ مضبوط پہاڑوں سے گزرتے ہیں، وہ بغیر سوال کیے خود کو ذمہ داری میں جھونک دیتے ہیں۔ لالا آئیں آگے بڑھے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے واللہ میں نے ایسی چیز نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی۔ سلطان کے سپاہی پورے جوش و خروش کے ساتھ کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہاں موجود بہادر بھی آگے بڑھتے ہوئے سارے کام کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم تھک گئے ہو، میں دیکھ رہا ہوں تم جد و جہد کر رہے ہو، لیکن تمہاری ان کوششوں کے بدلے میں اتنا بڑا پھل ہے کہ تم میں سے کسی کی بھی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ شاباش بہادر و شاباش۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خشکی پر چلنے والے جہاز کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر دوسرے گروہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں جد و جہد کیسی چل رہی ہے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے ریاست عثمانیہ کے تمام ہنرمند مزدور، استاد اور تمام تربیت یافتہ لوگ یہاں موجود ہیں، وہ انتھک محنت کر رہے ہیں پاشا۔ بہادر بے کہتے ہیں خبردار کوئی غلطی نہ ہو ورنہ نہ ہی ہم سلطان کو اور نہ ہی اللہ کو حساب دے پائیں گے۔ شاباش جاری رکھو۔ پھر آگے بڑھ کر ایک اور سپاہی سے پوچھتے ہیں کیا یہ بندرگاہ ہے میرے بہادر؟ مسئلہ صرف بیڑوں کی تعمیر کا نہیں ہے بلکہ انہیں خشکی پر چلانا بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ گریں شروع میں ڈھیلی اور آخر میں سخت ہونی چاہیے، خدا نہ کرے سخت حرکت میں وہ ٹوٹ سکتے ہیں، میرا اللہ آپ کی کوششیں ضائع نہ کرے۔ گرہوں کو لچک دار رکھو تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، فوراً جا کر تمام ملاحوں سے کہو کہ وہ بادبان کو میرے کہے کے مطابق ترتیب دیں۔ حکم ملتے ساتھ ہی سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلطان کی قرارگاہ مشعلوں سے جگمگا رہی ہوتی ہے۔ دوغان اور اسحاق پاشا زگنوس پاشا کے پاس آتے ہیں۔ اسحاق کہتا ہے سب کچھ مکمل ہے پاشا۔ زگنوس پاشا دوغان سے کہتے ہیں دوغان کچھ مشعلیں نکل چکی ہیں، انہیں جلدی سے روشن کرو، مشعلیں روشن کرو تاکہ ہمارا راز فاش نہ ہو۔ یہ سنتے ہی دوغان آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسحاق کہتا ہے میرے دماغ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی پاشا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بحری بیڑے خشکی پر چلائے جائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بحری بیڑوں کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ کس وقت اور کس طاقت سے ہوگا؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں ہمارے سلطان نے ہمیں دن رات تھکے بغیر محنت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ کس طاقت سے تو ہمارے اتحاد کی طاقت سے، ہمارے ایمان کی طاقت سے انشاءاللہ۔ یہ جگہ اہم ہے، یہ آپ کے سپرد ہے پاشا۔ اسحاق کہتا ہے آپ کی آنکھیں یہاں کے لیے پریشان نہ ہو۔ یہ سنتے ساتھی زگنوس پاشا وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جندارلی سلطان سے کہتا ہے ہم اگر خلیج کی طرف سے داخل ہوں تو وہاں کی دیواریں کمزور ہیں سلطان، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں آنے والا یہ خیال شاندار ہے لیکن اس کے مسائل بھی بڑے ہیں سلطان معظم۔ سلطان پوچھتے ہیں آپ نے یہ کس لیے کہا لالا؟ ہم اگر عشق میں ہیں تو کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ فرحت کی طرح ہم پہاڑوں کو چھید کر ان میں سے گزریں گے۔ جندارلی کہتا ہے سلطان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یقیناً عشق اپنے مشوق کے ساتھ ملتا ہے، بے شک پہاڑ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی سامنے نہیں ٹک سکتے، لیکن فرحت کی آواز کا کیا ہوگا؟ میں جسے مشکل کہہ رہا ہوں وہ شور ہے جو ہم سنیں گے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں عشق ایک مقصد ہے، مصائب کی بات کریں تو وہ گواہ ہیں، لالا اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں تو آپ اپنے مقصد کو کھو دیں گے۔ میں نے کہا نا کہ ہم نے ہر تفصیل پر غور کیا ہے، فکر نہ کرو، جب میں انہیں دیواروں کے سامنے مصروف رکھوں گا تو وہ سر اٹھا کر اس طرف دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ ساری بات سننے کے بعد جندارلی کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں سلطان معظم، میں سمجھ گیا ہوں، آپ کی سوچ باکمال ہے، لیکن جس کے لیے میں تشویش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اور بات بھی ہے۔ سلطان کہتے ہیں آپ کی عقل کو پریشان کرنے والی جو بھی کمی دیکھ رہے ہیں وہ ضرور بتائیں، ہم اس کے بارے میں سوچ کر حل تلاش کر سکتے ہیں۔ جندارلی کہتا ہے سلطان مان لیتے ہیں کہ ہم ان تمام کوششوں کو قسطنطنیہ سے پوشیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اسے گلاٹا سے کیسے چھپائیں گے؟ یقینی بات ہے کہ وہ دیکھیں گے۔ سلطان معظم جب وہ دیکھیں گے تو کیا اتنے خفیہ طریقے سے کی جانے والی تیاریاں اشکار نہیں ہو جائیں گی؟ جواباً سلطان کہتے ہیں یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا، مگر میں جان لوں گا، ہم ایک دوسرے سے سوال کر کے کچھ بھی نہیں جان سکتے لالا، میرے خیال میں چلیں اور صحیح شخص سے سوال پوچھے تاکہ ہم جواب حاصل کر سکیں۔ فوراً گلاٹا کے منتظم
حاکم کو بلائیں، ہمارے تمام مطلوبہ جواب اس کے پاس ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں پادری گنادیوس سپاہیوں کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ جان گرانٹ بھی سپاہیوں سے کہتا ہے تیزی سے حرکت کرو، تیزی سے حرکت کرو، یہ پتھر توڑ کر تیزی سے اوپر لے جانا ضروری ہے۔ پھر ایک سپاہی کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے دیواروں کو جانچو، ذرا سی بھی حرکت ہو تو مجھے بلانا۔ حکم ملتے ہی سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہاں موجود فرانسسکو جاوی سے پوچھتا ہے کیا گھر جوا تیار ہے؟ جواباً جاوی کہتا ہے پلیتانو نے یہ سب ہمارے ماتحت کر دیا ہے جناب، ہمیں جس تیل کی ضرورت ہے وہ لا رہے ہیں، شاہی توپ کے دوسرا گولہ برسانے سے پہلے سب کچھ تیار ہو جائے گا۔ وہاں موجود دمیتری تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ایک جانب چلا جاتا ہے۔ فرانسسکو غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ گنادیوس دمیتری کے پاس جاتا ہے تو دمیتری اس سے کہتا ہے لاطینیوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے وہ میں نے سنا ہے، لیکن فکر نہ کریں، وہ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ گنادیوس کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مگر دمیتری کہتا ہے جو کیا گیا وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ہمارے تمام گرجا گھروں رکائت پر کیا جانے والا حملہ ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اس شہر کی روح کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ فرانسسکو ایک جانب کھڑے ہو کر انہیں دیکھ سن رہا ہوتا ہے اور گنادیوس کہتا ہے یقینی طور پر قیمت ہوگی، لیکن ابھی نہیں، محمد دیواروں کے پیچھے ہے، ہم نے اگر یہ لڑائی لڑی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم شہر کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ اور گنادیوس کہتا ہے ہمیں اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی تو شہنشاہ ضرور کرتے۔ جواباً دمیتری کہتا ہے گرجا گھروں کے پیچھے کی طاقت قسطنطینوس نہیں بلکہ میں ہوں، انہوں نے میری طاقت کو للکارا ہے، وہ اس کا جواب دیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دمیتری وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان جندارلی کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں رکھے ہوئے چاندی کے سکے دیکھ کر جندارلی پوچھتا ہے سلطان معظم یہ چاندی کس لیے ہے؟ سلطان کہتے ہیں ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جیو کی آنکھ کو ایسے خوش ہونا چاہیے تاکہ وہ ہماری پیشکش کو مثبت سوچ کے ساتھ سمجھ پائے۔ جندارلی کہتا ہے لیکن اگر وہ اس بات سے نہ واقف ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ سلطان کیا آپ نے اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں؟ سلطان سپاہی سے کہتے ہیں جیو کو اندر لے آؤ۔ حکم ملتے ہی سپاہی جیو کو لے کر اندر آتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اس جنگ نے تمہیں بہت تھکا دیا ہے، لیکن ہم گلاٹیوں کو دیکھنے کے عادی ہیں جو خون کے پیاسے ہونے کے نام سے مشہور ہیں، جنگ کے وقت میں ان کے پیٹ خوب بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جواباً جیو کہتا ہے روم کی صورتحال واضح ہے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، لیکن آپ خود ہی ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہاں موجود جندارلی کہتا ہے بیڑیے کی گردن موٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنا خیال رکھتا ہے جیو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہماری مدد طلب کر رہے ہیں، ورنہ جنگ کے مضبوط ترین ہتھیار کی اتنی کھل کر نمائش نہ ہو۔ سلطان کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ ہم تم سے مدد طلب کر رہے ہیں، لیکن یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ سلطان کی بات سن کر جیو پوچھتا ہے بزنطین کے خلاف کھڑے ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا سلطان محمد؟ سلطان کہتے ہیں تم زندہ رہو گے جیو، جس روم کے ساتھ تم کھڑے ہو اس کی صرف چند ایک سانسیں باقی ہیں، لیکن ہم ترک صدیوں تک اس سرزمین پر مقیم رہیں گے۔ جیو پوچھتا ہے کیا آپ نے پہاڑی پر کروائیوں کے لیے مدد طلب کی ہے؟ سلطان کہتے ہیں چاندی کی چمک نے تمہاری آنکھوں کے اندھیرے کو روشن کر دیا ہے۔ ہاں جیو پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں تاکہ تم کل ان آنکھوں سے دیکھ سکو آج اندھے بن جاؤ، اور اس کے لیے کل تم کچھ بول سکو آج گونگے بن جاؤ۔ میرا منصوبہ اگر ایک راز رہتا ہے تو میں کل تمہیں جو مواقع پیش کروں گا وہ اس چاندی سے کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن اگر تم اپنا منہ بند نہیں رکھتے اور تم انہیں وہ چیزیں بتاتے ہو جو تم نے دیکھی ہیں، پھر تم اور تمہاری نسل جو آخری چیز دیکھے گی وہ میری طاقت ہوگی۔ یہ بات طے ہے کہ میں ان دیواروں کو عبور کروں گا، میں قسطنطنیہ لے لوں گا، لیکن اس بار میں ان دشمنوں کو روند کر چلوں گا جو آج میری مخالفت کرتے ہیں۔ پھر مزید کہتے ہیں جیو اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو تم اس چاندی سے راضی ہو جاؤ گے۔ پھر دوسرا صندوق کھولتے ہوئے کہتے ہیں یا اس سیاہ مٹی سے۔ سلطان کی بات سن کر جیو کہتا ہے جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، یہ راز عثمانی ریاست اور گلاٹا کونسل کے درمیان رہے گا۔ سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یہ چیز۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔